اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی اور آسمان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی جس میں جانے کے بعد نکلنے کا سوال نہیں۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے اور میرا رجحان اسی رائے کی طرف ہے کہ تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی۔ وہ تخلیق جن مراحل سے گزری وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بائیولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہے کہ قشر ارض یعنی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد کسی اونچے مقام پر کسی سرسبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں ہر قسم کے میوے تھے، ہر شے بافراغت میسر تھی۔ از روئے الفاظ قرآنی ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی نہ عریانی حاصل ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائش حاصل تھی۔ البتہ یہ جنت صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کی اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انہیں ورگلائے گا اور اس طرح کے وسوسہ اندازی کرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص کا انتخاب تو ہو گیا لیکن اس کی پوسٹنگ سے پہلے اسے سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت رکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں جو الفاظ حبوط اترنا آ رہا ہے وہ صرف اسی ایک معنی میں نہیں آتا، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ یہ چیزیں صرف متشابہات میں سے رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں غور و فکر سے یا ایک دوسری رائے اختیار کی جا سکتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو۔ یہاں ہر قسم کے پھل موجود تھے، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہاں پر ایک درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں شمار ہوگے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ یہ ڈیمانسٹریشن کا حصہ ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی ہزار چیزیں مباح ہیں، صرف چند چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر تم ہزاروں مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام میں منہ مارتے ہو تو یہ نافرمانی شمار ہوگی۔ اللہ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں، یہ حرام ہیں، محرمات ابدیہ ہیں۔ ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی بھی کونے میں شادی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کروڑوں آپشنز کھلے ہیں۔ پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے باوجود انسان شادی نہ کرے اور غلط کام کرے تو یہ گویا اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ چنانچہ آدم و حوا علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا۔ درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف ایک آزمائش تھی، اس کی ڈیمانسٹریشن تھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آئی ہے۔ شیطان نے انہیں کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ وہ کیا کیفیت تھی کہ نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی محنت، اور نہ انسان کو ہر طرح کے اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا۔ تمام ضروریات فراہم ہیں اور خاص خلت فاخرہ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کیفیات سے نکال کر انہیں کہا اچھا اب جاؤ اور زندگی کی تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے۔
اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے، تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ایجنٹ اور کارندے بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں ایک دوسرے کے دشمن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ شیطان اور آدم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پہ ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے، شوہر رکاوٹ بن گیا، یہ محبت نہیں، عداوت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے اس خاص وقت تک۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، یہیں پہ رہنا ہے، تمام چیزیں تمہیں یہاں پہ فراہم کر دی گئی ہیں وقت معین تک کے لیے، لیکن یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم یہ بساط لپیٹ لیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کے ہم تمام آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے افراق کا تومار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق ابدی نہیں ہے، الی اجل مسمى الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پشیمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر لیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی، کیسی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ اور استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اس نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دیے۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے۔ علامہ اقبال اس معاملے میں اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے، یعنی شرمندگی کے باعث میری پیشانی پر پسینے کے جو قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہو گئے کہ اس نے وہ موتیوں کی طرح چن لیے۔ حضرت آدم و حوا کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات القاف فرمائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات سورہ اعراف میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس مقام پر شیطانیت کا اور آدمیت کا فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم کی سرتابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی بلکہ وہ تکبر میں پڑ گیا، اکڑ گیا، انا خیر منہ، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری طرف غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ طرز عمل شیطانیت ہے اور یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یہ یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب ہے ازرو الفاظ قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جبکہ تواب اللہ تعالیٰ بھی ہے
اس کی اصل حقیقت سمجھ لیجئے، بندے نے خطا کی اور اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی تو اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے پھیر لی تھی، پھر اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی۔ اس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں، اور اگر وہ یعنی میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے آئے گا تو الہ کے صلہ کے ساتھ آئے گا، جیسے انی تبتو الیک کا، اور جب اللہ کے لیے آئے گا تو علا کے صلہ کے ساتھ آئے گا، تاب علا آئے گا، جیسے آیت زیر مطالعہ میں ہے فتاب علیہ۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے پر توبہ کرتا ہے۔